ایک مرتبہ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ واعظ فرما رہے تھے کہ اوپر ہوا میں ایک چیل چیخنے لگی، بار بار ایک ہی جگہ چکر لگانے لگی۔ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اوپر دیکھا اور فرمایا، اے ہوا، اس چیل کا سر پکڑ لے۔ اتنا فرمایا ہی تھا کہ وہ چیل تڑپتی ہوئی نیچے آ گری اور سر اس کا دھڑ سے الگ جا گرا۔ پھر جب آپ واعظ فرما چکے تو اس مردہ چیل کے پاس تشریف لائے اور اس کا سر اور دھڑ پکڑ کر اکٹھا کیا اور فرمایا، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اتنا فرمانا ہی تھا کہ چیل زندہ ہو گئی اور ہوا میں اڑ گئی۔ اس واقعے کو سارے مجمع نے دیکھا۔ وحجت الاسرار صفحہ 65۔ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ تعالیٰ نے یہ شان بخشی تھی کہ اللہ کے اذن و عطا سے زندوں کو مردہ اور مردوں کو زندہ فرما دیا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اگر میری زبان پر شریعت کی روک نہ ہو تو تم اپنے اپنے گھروں میں جو کچھ کھاتے اور جو کچھ جمع رکھتے ہو، میں ان سب کو تمہیں خبر دے دوں۔ تم سب میرے سامنے ان کانچ کی بوتلوں کی مانند ہو جن کا باہر بھی نظر آتا ہے اور جو کچھ بوتلوں کے اندر ہے وہ بھی دکھائی دیتا ہے۔ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا علم اس قدر وسیع تھا کہ ظاہر و باطن کی کوئی شے ان سے چھپی نہیں رہی۔ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی ماں کے پیٹ میں ہی تھے تو ایک سائل نے آ کر صدا لگائی۔ اس بدبخت نے جب دیکھا کہ عورت اکیلی ہے تو اندر گھسا چلا آیا۔ اسی وقت غیب سے ایک شیر نمودار ہوا اور اس خبیث کو چیر پھاڑ کر غائب ہو گیا۔ محفل اولیاء صفحہ 211۔ جس سال پیدا ہوئے آپ تو پورے زیلان میں 1100 بچے پیدا ہوئے تھے اور سب لڑکے ہی تھے اور سب کے سب اللہ کے ولی ہوئے۔ ہمارے غوث اعظم صفحہ 59۔ جب آپ کی دودھ پینے کی عمر تھی تو اکثر آپ دائی کی گود سے غائب ہو جاتے تھے اور پھر کچھ دیر کے بعد آ بھی جایا کرتے تھے۔ جب آپ کچھ بڑے ہوئے تو ایک دن آپ کی دائی نے پوچھا کہ بیٹا عبدالقادر، یہ بتاؤ، جب تم چھوٹے تھے تو اکثر میری گود سے غائب ہو جاتے تھے، کہاں جاتے تھے؟ آخر تم جاتے کہاں تھے؟ تو حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ دائی ماں، میں آپ سے کھیلنے کی غرض سے سورج کے پیچھے چھپ جاتا تھا۔ جب آپ مجھے ڈھونڈتیں اور نہ پاتی تھیں تو پھر میں خود ہی آ جایا کرتا تھا۔ تو وہ فرماتی تھیں، کیا اب بھی آپ کا وہی حال ہے؟ تب حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نہیں، وہ تو میرے بچپن اور کمزوری کا عالم تھا۔ اب تو حال یہ ہے کہ اس جیسے ہزاروں سورج اگر مجھ میں سما جائیں تو کوئی ڈھونڈنے والا انہیں ڈھونڈ نہیں سکتا کہ کہاں کھو گئے ہیں۔ ہمارے غوث اعظم صفحہ 211۔ جب آپ 4 سال کے ہوئے تو آپ کی والدہ ماجدہ نے بسم اللہ خوانی کے لیے آپ کو مکتب میں بھیجا، جہاں آپ کے استاد نے فرمایا کہ بیٹا پڑھو بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو آپ نے بسم اللہ سے جو پڑھنا شروع کیا تو پورے 18 پارے پڑھ کر سنا دیے۔ استاد نے حیرت سے پوچھا کہ بیٹا، یہ آپ نے کب اور کہاں سے سیکھا ہے؟ تو حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میری ماں 18 پاروں کی حافظہ ہیں جسے وہ اکثر ورد کیا کرتی ہیں، تو میں نے ان کے پیٹ میں رہتے ہوئے سب سن کر یاد کر لیے ہیں۔ شان غوث اعظم صفحہ 15۔ ایک مرتبہ رمضان شریف کے چاند کے بارے میں کچھ اختلاف پیدا ہو گیا۔ بعض لوگ کہتے تھے کہ چاند ہو گیا، بعض کہتے تھے کہ نہیں ہوا۔ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ نے ارشاد فرمایا کہ میرا یہ بچہ یعنی حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب سے پیدا ہوا ہے رمضان شریف کے دنوں میں سارا دن دودھ نہیں پیتا ہے۔ آج بھی چونکہ عبدالقادر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دودھ نہیں پیا ہے اس لیے رات کو واقعی چاند ہو گیا ہے۔ چنانچہ پھر تحقیق کرنے پر یہی ثابت ہوا کہ چاند ہو گیا ہے۔ وحجت الاسرار صفحہ 76۔ ایک عورت اپنے بچوں کو لے کر حضور سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس حاضر ہوئیں اور کہنے لگیں، اس میرے بچے کو حضور سے بڑی محبت ہے، میں اس کو آپ کے پاس چھوڑنے آئی ہوں، اس کی تربیت فرمائیے اور فیوز و برکات سے اسے مالا مال کیجیے۔ چنانچہ وہ عورت اپنے بچے کو حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں چھوڑ گئی۔ کچھ دنوں کے بعد اپنے بچے کو دیکھنے کے لیے آئی تو دیکھا کہ اس کا بچہ کمزور ہو گیا ہے اور جو کی خشک روٹی کھا رہا ہے۔ پھر حضور سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں گئیں تو دیکھا کہ آپ کے آگے پکی ہوئی مرغی رکھی ہوئی ہے جسے آپ تناول فرما رہے ہیں۔ اس عورت نے عرض کیا، حضور آپ خود تو مرغی کھا رہے ہیں اور میرا بیٹا
جو کی خشک روٹی کھا رہا ہے۔ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کھائی ہوئی مرغی کی ہڈیوں پر اپنا ہاتھ رکھا اور فرمایا کم بزن اللہ، اتنا فرمایا تھا کہ وہ مرغی زندہ ہو کر بولنے لگی۔ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا دیکھو جب تمہارا بیٹا بھی اس درجے تک پہنچ جائے گا تو جو چاہے وہ کھایا کرے گا۔ بہجت الاسرار صفحہ 65۔ حضور سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ تعالیٰ نے یہ شان عطا فرمائی ہے کہ مردوں کو کم بزن اللہ فرماتے تھے تو وہ زندہ ہو جاتے تھے۔ امید کرتا ہوں یہ واقعہ اور یہ ویڈیو آپ کو ضرور پسند آیا ہوگا۔ یدی واقعی آپ کو پسند آیا ہے تو اس ویڈیو کو لائک کیے بغیر نہیں جائیں گے اور کمنٹ سیکشن میں سبحان اللہ ضرور لکھیں گے، اور چینل پر پہلی بار آئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب تو ضرور ہی کریں گے۔